ملکن ڈویژن کے جداگانہ حیثیت کے خاتمے کے خلاف مکمل طور پر شٹر ڈاؤن ہے. پورے ملکن ڈویژن میں یعنی 7 اضلاع ہے جس میں صوبائی حکومت کے ساتھ ساتھ مرکزی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ عوام کی آواز کو سمجھے. انلیگل عمل ہے، غیر قانونی، غیر منطقی، غیر آئینی، غیر پارلیمانی. ڈویژن کا خصوصی حیثیت تھا. سن 1969 میں ہم پاکستان میں پہلے شامل ہوئے تھے. تو اس کے باوجود ایسے علاقے پر رحم آنی چاہیے یا اس کے اوپر ظلم کرنا چاہیے. یار اس ملک کی بقا کے لیے ہم خانہ بدوش نہیں بنے تھے. مزید ہڑتال بھی کریں گے، موٹر وے بھی بند کریں گے. ملاکن ڈویژن کا عوام کو جداگانہ حیثیت کی خوشخبری سناؤں گا. مکمل طور پر اس وقت ہمارے ساتھ ملکن ڈویژن کے صدر حاجی عبدالرحیم خان موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ ہڑتال تو اس وقت میں دیکھ رہا ہوں، اگر ارد گرد دکانوں کو میں دیکھوں پورے ملکن ڈویژن کے شٹر ڈاؤن ہے، دکانیں بند ہیں، مارکیٹیں بند ہیں. ان لوگوں کا مطالبہ ہے کہ ملکن ڈویژن کی جو پرانا جداگانہ حیثیت ہو اس کو برقرار رکھا جائے. اس سلسلے میں ہڑتال کے حوالے سے بتائیں کہ ہڑتال کامیاب ہے نہیں ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ شہزادہ بھائی جو ڈرامہ ہمارے ساتھ ہوا ہے 2018 میں، اس کا تفصیل تو بہت زیادہ ہے، لیکن اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ ایک سازش ہمارے ساتھ ہوا ہے. اسی 2018 کے اسمبلی کے آخری اجلاس میں یہ بل کو پیش کیا گیا ہے سرتاج عزیز کی کمیشن کو بنیاد بنا کر، اور PATA کے ساتھ FATA کے ساتھ PATA کو بھی شامل کیا. ہمارا یہ موقف ہے، یہ دلیل ہے، یہ منطق ہے کہ سرتاج عزیز کا جو کمیشن بھی بنا تھا وہ قبائل کے لیے بنا تھا. شمالی وزیرستان، کرما، جنوبی وزیرستان، ممن ایجنسی، خیبر ایجنسی، وہ ملاکن ڈویژن کے لیے نہیں بنا تھا. قانون ہمیں یہ راستہ دکھاتا ہے، قانون ہمیں یہ راستہ دکھاتا ہے کہ جہاں بھی کسی علاقے پہ نظام میں چینجز آتا ہے، قانون میں تبدیلی آتی ہے، تو اس کے لیے قائدین مائدین کو اعتماد میں دینا پڑتا ہے. لیکن ہمارے ملاکن ڈویژن کے ساتھ قائدین مائدین کے ساتھ کسی نے مذاکرات تک گوارا نہیں کیا. لہٰذا یہ ایک انلیگل عمل ہے، غیر قانونی، غیر منطقی، غیر آئینی، غیر پارلیمانی احکامات کو ہم ہرگز ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. آج کا جو شٹر ڈاؤن تھا، کامیاب تاریخی شٹر ڈاؤن، 35 سال میں ملاکن ڈویژن میں ایسا شٹر ڈاؤن نہیں ہوا ہے. آج کا یہ ایک ٹیلر ہے. میں حکمرانوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہوش کا ناخن لے، سوچ سے کام لڑے. انشاءاللہ اگر یہی حالت جاری رہا، آپ نے ہماری باتوں مطالبات کو نہیں مانا، تو میں برمانہ کہتا ہوں کہ ملاکن ڈویژن آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. جی اچھا، یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کی جو مطالبات ہے کہ پرانا جو حیثیت ہے، جداگانہ جو حیثیت ہے ملکن ڈویژن کی، اس کو برقرار رکھا جائے. لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ٹیکس تو ہم دیتے ہیں، پھر آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ دیکھو، ایک بالواسطہ ٹیکس ہے جسے ہم ماچس میں دیتے ہیں، کپڑے میں دیتے ہیں، صابن میں دیتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ میں، وہ الگ چیز ہے. لیکن کسٹم، انکم ٹیکس، سیل ٹیکس الگ چیز ہے. اس میں فرق ہے زمین آسمان کا. آپ اندازہ لگا لے کہ ایک ایسے ملک میں جہاں دہشت گردی سے ہم گزر گئے ہیں، طالبانائزیشن سے گزر گئے ہیں، فوجی آپریشن سے، تو اس کے باوجود ایسے علاقے پر رحم آنی چاہیے یا اس کے اوپر ظلم کرنا چاہیے. ہمیں کیا دیا ہے پاکستانی ریاست نے؟ اربوں ڈالر لے کے ہمارے خون پر اس نے اربوں ڈالر لیا باہر ممالک سے. امن کی بحالی کے لیے ہمارے بزرگوں کا جو اس میں شہید ہو گئے ہیں، اس کو انہوں نے صرف 3 لاکھ روپے سے ٹرخایا ہے. جنگ جس ملک کی خاطر ہو رہا تھا، اس ملک میں گائے کی قیمت 3 لاکھ روپے ہے. ہمیں گائے کے برابر سمجھا ہے. یار اس ملک کی بقا کے لیے ہم خانہ بدوش نہیں بنے تھے. بالکل 25 لاکھ افراد ہم نے پشاور مردان کی گلی کوچوں میں بھیک نہیں مانگا تھا. کبھی کیش کارڈ، وطن کارڈ، بے نظیر کارڈ نہیں دیتے. اس کو ہم بھول گئے. یہ لوگ، انہوں نے کہا تھا کہ ملک کی بقا کی جنگ لڑیے، تو ملک کی بقا کی جنگ کے لڑنے والوں کے ساتھ یہ سلوک جائز ہے. یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نہ سیول نہ پرمانی سے ہم گریز کرتے ہیں، نہ حکمرانوں کے جیلوں کو تو بند سے ڈرتے ہیں. مجھے یہاں تک بات پہنچ ہے کہ پہلے دنوں میں وزیر اعلیٰ اس میں جو باتیں میں نے کی ہے، کچھ لوگوں کو ناگوار گزرے. میں اس کو کہتا ہوں کہ مجھے مت چھیڑیے. اگر مجھے کسی نے چھیڑا تو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جو سپیچ میں نے کی ہے، اس سپیچ کو آپ بھول جائیں گے. ایسے باتیں کروں گا نا کہ وہ باتیں پھر BBC، واشنگٹن پوسٹ، وائس آف امریکہ بھی نشر کریں گے. اللہ کے فضل، ڈرنے والا نہیں وہ. انشاءاللہ جان کا نذرانہ دوں گا. ملاکن ڈویژن کا عوام کو جداگانہ حیثیت کی خوشخبری سناؤں گا. جس طرح میں نے صوبائی حکومت کو مجبور کیا، کیپرا کا ٹیکس ختم ہو گیا ہے، یہ جداگانہ حیثیت بھی بحال کروں گا. خواہ اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑی، قربانی دینے کے لیے میں اپنے عوام، ملاکن ڈویژن کے تاجران، سول سوسائٹی
دونوں ہاتھوں سے میں سلام پیش کرتا ہوں. آج جو یکجہتی کا مظاہرہ ہو گیا, انشاءاللہ اگر یہی یکجہتی برقرار رہی تو کسی کا باپ بھی ہمارے اوپر جگانے اس کا خاتمہ نہیں کر سکتا. میں حیران اس بات پر ہوں کہ جب الیکشن ہوتا ہے تو معین قریشی شوکت عزیز کو بلاتا ہے, اور جب بجٹ بناتا ہے تو کٹ پتلی محمد اورنگزیب کو IMF اور بینک کا غلام لا کر بجٹ ہمارے لیے ہوتا ہے. گیا 25 کروڑ عوام میں کوئی اقتصادی معاشی ماہر نہیں تھا, بس یہ ایک پتلا تھا کہ اس کو لا کر بٹا دیا. اس کو کیا معلوم ہے کہ ملاکنڈ ڈویژن کے عوام نے جانوں کی نگرانی دیے, 3000 شہادتی دیے, بزنس متاثر, زراعت متاثر, تجارت متاثر, سب کچھ تباہ برباد ہو گیا. ہم رحم کے مستحق, یار خدا کے بندو خود بھی بیکار ہے, ہم کو اور کیا ضرورت ہے؟ آپ کے بچے تو ارپتی بنتے ہیں, ہمارے بچے خیراتی بنتے ہیں. آپ کے تانے, پولیس کے تانے غیر محفوظ ہے, فوج کی چوکیاں غیر محفوظ ہے, آپ کے سرحدات غیر محفوظ ہے, اندرون ملک میں بسنے والی بھی غیر محفوظ ہے, خود بھی غیر محفوظ ہے. امن نہیں دے سکتے, گیس نہیں دے سکتے, پیٹرول نہیں دے سکتے, بجلی نہیں دے سکتے, انصاف نہیں دے سکتے. تو یہ کس طرح نظام ہے؟ جنگل کا قانون ہے, ادھر جنگل کا قانون نہیں چلے گا, ادھر انسان بستے ہیں. ہمارے میں شعور اٹھ گیا ہے, پیدا ہو گیا ہے. انشاءاللہ آخری دم تک چلیں گے, مقابلہ کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. پاکستانی ریاست اسلام آباد میں کٹ پتلی حکمران جو بیٹے ان کا گھیرا تنگ کروں گا انشاءاللہ. پھر وہ منت کریں گے کہ میں نے کشمیر میں 3 روپے یونٹ لگایا ہے, اگر پھر وہ مجھے 3 روپے یونٹ گھر سے دیں گے پھر بھی نہیں مانوں گا اللہ کے فضل و کرم سے. جو قربانی میں نے دی ہے, پنجابی صنعت کار یا پنجابی سامراج اس طرح قربانی دے سکتی ہے, ملک کی بقا کی جنگ لڑ سکتی ہے. جو کرمناک, دردناک, افسوسناک صورتحال ہم نے دیکھا ہے, یا خدا کے لیے اب نہیں دیکھتے. لوگوں نے چوکوں پر اپنے بچے رکھی ہے, اس پر پرائس لسٹ لگا دی ہے. مساجد کے باہر دیکھ لو, بچوں کے اوپر سوئی کے سب بجلی کا بل رکھا ہوا ہے. کیا ترس نہیں آتا ان کو حکمرانوں کے؟ یہ عیاش کرپ حکمران ہمارے کندھوں پر بیٹھے. میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ملاکنڈ ریجن کے عوام کے کندھے یہ مزید بوجھ برداشت نہیں کر سکتے, اور نہ یہ ملاکنڈ ڈویژن کی مٹی یہ بوجھ برداشت کر سکتے ہیں. مجھے بغاوت پر مجبور نہ کرے. میں پاکستان کا باغی نہیں ہوں, لیکن پاکستان میں جو حکمران امریکہ نے مسلط کیے اس کا ضرور باغی ہوں, اور میں ڈٹ کر مقابلے میں ڈرنے والا نہیں ہوں. نہ میرے ساتھ ایسی ساتھی ہے اللہ کے فضل و کرم سے جیل قید و بند کے صحبتیں برداشت کر سکتے. ہم نے بیٹی خان تک برداشت کیے ہے, یہ ہمارے لیے نئی چیز نہیں ہے. ہم مرانے کے لیے بھی تیار ہے, لیکن یہ بات واضح ہے کہ ہمارے حکمران یہ کٹ پتلی حکمران ہے. یہ ہماری معیشت کا ریموٹ کنٹرول بھی امریکہ کے ساتھ ہے, امنیت کا ریموٹ کنٹرول بھی ان کے ساتھ ہے, اور معیشت کا ریموٹ یہ ناچتے ہیں امریکہ کے پینٹاگون کے زبان پہ. ناچنا اس کا عادت بن کٹ پتلی ہے. لہذا کسی بھی صورت میں جداگانہ حیثیت تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے. کان کھول کر سن لو حکمرانوں, کان کھول کر سن, ہوش سے کام لو. ملاکنڈ ڈویژن آپ کے ہاتھوں سے نکلنے والا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. بالکل پڑے گا, کیونکہ عوام کے ایک ہی جلسے نے صوبائی حکومت کو مجبور کیا کہ وہ ملاکنڈ ڈویژن سے اپنے ناپس کردہ ٹیکس واپس لے. اب باری مرکزی حکومت کی ہے کہ جو غیر آئینی, غیر قانونی ترمیم یہاں پہ کی گئی ہے اس کو بھی واپس لے, اور ہماری آئینی حیثیت کو دوبارہ بحال کیا جائے. یہ عوام کی آواز ہے, اور آج متفقہ پوری ملاکنڈ ڈویژن میں عوام سراپا احتجاج ہے کہ مرکز نے جو ٹیکسز یہاں پہ نافذ کی ہے وہ واپس لے. اور کیونکہ ہم ملاکنڈ ڈویژن مختلف شورشوں سے اور دہشت گردی سے, زلزلوں سے, سیلابوں سے اور فوجی آپریشنوں سے متاثر رہا ہے, اور اب بھی یہاں آبادکاری کی کوئی اقدام حکومت نے اب تک نہیں کی. تو ہم صوبائی حکومت کے ساتھ ساتھ مرکزی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ عوام کی آواز کو سمجھے, یہاں پہ مزید کسی شورش کو ہوا نہ دے, اور پوری طور پر ملاکنڈ ڈویژن اور خصوصاً پاٹا میں جو ٹیکسز کے قوانین نافذ کی گئے ہیں اور اپنے وعدے جو انتظام کے وقت کی گئے تھے اس کو مکمل نہیں کیا, اس پہ عمل نہیں کیا, تو آپ کو کوئی جواز نہیں بنتا کہ آپ ان علاقوں میں ٹیکس نافذ کریں. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ملاکنڈ ڈویژن کا خصوصی حیثیت تھا. سن 1969 میں ہم پاکستان میں پہلے شامل ہوئے تھے. انضمام صرف قبائلی علاقوں میں ہو رہا تھا, لیکن بدقسمتی سے سرتاج عزیز نے ہمارا جداگانہ حیثیت
28 मई 2026 को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया गया था। हम ये मुतालिबा कर रहे हैं पहले कि हमारा आईनी और कानूनी हैसियत जो कि आर्टिकल 244, 247, 1973 का इनका हिस्सा है, वो पूरी तौर पर बहाल होना चाहिए। और इसके बाद वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत हमारे साथ मिल बैठकर टैक्सेस की बात कर ले। हम टैक्स इसलिए नहीं देते हैं कि मलाकन डिवीज़न दीगर सूबों और दीगर डिवीज़नों की तरह बराबर नहीं है। यहाँ पर गुर्बत है, यहाँ पर बेरोज़गारी है, यहाँ पर आप सबको मालूम है कि हमारी बिजली हमारे स्वाद की बिजली है, जो कि हमारे स्वाद की बिजली पे पूरी पंजाब की सनत है और कारखाने चला रही है। हमारी बिजली से पंजाब के कारखाने रवा दवा है। हम ये मुतालिबा कर रहे हैं कि मलाकन डिवीज़न और स्वाद की आवाम को फी यूनिट 2 रुपये पर मुकर्रर किया जाए। अगर आप बिजली की बिल को देखा जाए किस्म टैक्सेस के नाम पर हमारी सारी पिन को बिल हर साल किया गया है, और दूसरी तरफ गैस की बिलों को देखा जाए तो आसमान सी बातें कर रही है। वह सूबाई हुकूमत ने जुम्मा के दिन जो फैसला किए थे ये हमें मंजूर नहीं है। इसी तरह फैसला 14 अप्रैल 2026 डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के हवाले से किया गया था। बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बहाल होगा। अभी तक अस्पताल बहाल नहीं हुआ। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, ये बिल्कुल मुनाफिकत कर रहे हैं। हमारे MPs MNs जो कि 2018 में इन असम्बली में मौजूद थे, वो गद्दारी मलाकन है, ये लोगों की जिम्मेदार है। इन लोगों ने हमारे साथ ये जुल्म किया है। अमीर मुकाम से कैबिनेट में मौजूदगी के बावजूद मलाकन डिवीज़न में टैक्स का बिल मंजूर हुआ था। इनको शर्म होना चाहिए, इन लोगों को इस्तीफा देना चाहिए। हम इसलिए टैक्स नहीं मानते कि हमारी मलाकन डिवीज़न की पुरानी हैसियत 244, 247 को बहाल किया जाए, फिर इसके बाद हम हमारे साथ मिल बैठ कर बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने कहा कि आज मंगोरा में हड़ताल है, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स और स्वाट फेडरेशन का मुश्तरका तौर पर ये एक प्रोग्राम था कि कल जो उन्होंने दी थी तो मुश्तरका तौर पर, और इसमें तमाम सियासी पार्टी भी शामिल थे, चूँकि आल ताजर एक्शन कमेटी का ये फैसला था। तो उसमें चैम्बर भी शामिल था, उसमें फेडरेशन भी शामिल था, और उसमें हमारे तकरीबन 14 सियासी पार्टियों के कायदीन का और जो मशरान थे वो भी इस फैसले में शामिल थे। तो उस सिलसिले में आप देख रहे कि बाज़ार भी बंद है, कारखाने भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जितने भी कारखाने हैं वो इस वक्त आज बंद है, और तमाम कारोबारी मरकज़, बैंक और जो भी कारोबार करने वाले इदारे हैं वो आज आप देख रहे हैं कि मेरे ख्याल में 100% ये 100% जो कामयाबी थी वो हमें अब तक वसूल हो चुकी है। और आइंदा भी अगर इससे भी हुकूमत ने हमारे ख़िलाफ़ जो टैक्स लागू किए वो वापस नहीं लिए तो इंशाअल्लाह आइंदा भी हम ये जो जारी रखेंगे और मज़ीद हड़ताल भी करेंगे, मोटरवे भी बंद करेंगे और धरना भी देंगे। तो आइंदा जो काल है वो इंशाअल्लाह वो लोग इसका इंतज़ार करें। अल्लाह करे कि इसकी ज़रूरत न पड़े। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि तमाम जो तिजारती मराकज़ है, मार्केटें हैं, दुकानें हैं, पेट्रोल पंप है, मेडिकल स्टोर है, सब बंद है। और इसमें सियासी पार्टियों की, सिविल सोसाइटी की तमाम की हिमायत हासिल है। और इनका कहना है कि मलाकन डिवीज़न की जो जुदागाना हैसियत है उसको बरकरार रखा जाए। ये इलाका सैलाब से, कशीदगी से, मुख्तलिफ औक़ात में ज़लज़लों से, हर किस्म के हालात से ये मुतासर है। ताहाल ये अपने पाँव पर लोग खड़े नहीं है, इसलिए हम मुतालिबा करते हैं कि इसको बरकरार रखा जाए जो पुराना हैसियत है। सूबाई हुकूमत भी अपना फैसला वापस ले और वफाकी हुकूमत भी अपना फैसला वापस ले।